خداوند کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں سننے والے تمام واچرز کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں آپ کا ہوسٹ پرنس اشتیاق اختر، آپ کے چینل نیو یروشلم چرچ کے۔ آج ہم بات کریں گے جہاں سے ہم نے پہلے جس چیز کو وائنڈ اپ کیا تھا، ہم نے سیکھا تھا کہ تخلیق کے بیان کے بارے میں۔ آج ہم اسی سے تھوڑا آگے بڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں بگاڑ یا انسان اور خدا کی ناراضگی کس طرح ہوئی۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے واچرز کہ کس طرح انسان نے اپنے لیے برے راہیں اختیار کی اور خدا سے جدا ہو گیا۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند نے کس طرح دنیا کو تخلیق کیا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ جا کے اس کو پہلے ضرور دیکھیں تاکہ اگر آپ پیچھے والی چیز کو سمجھیں گے تو آپ کو اگلی چیز کی سمجھ آئے گی۔ خداوند نے 6 دن کے اندر تمام کائنات کو خلق کیا۔ 5 دن کے اندر خداوند نے اس پوری دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ہوا سے لے کر بڑے بڑے جاندار، پہاڑ، ٹیلے، سب کو پیدا کیا اور اپنے حکم کے ذریعے ان کو دنیا کے اندر وجود میں لائے۔ اور 6 دن اپنی صورت کے اوپر نر و ناری یعنی آدم اور ہوا کو پیدا کیا اور انہیں برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو ممورو محکوم کرو۔ 6 دن اس طرح پورے ہو گئے۔ 6 دن اس طرح پورے ہو گئے اور خداوند نے 6 دن کے اندر تمام چیزوں کو پیدا کیا، پلس انسان کو بھی پیدا کیا۔ اور اب آخری دن آیا 7واں دن، جس کو خداوند نے سبت کا نام دیا۔ اور سبت ایک ایسا دن ہے، ہم جانتے ہیں جس دن ہم چرچ جاتے ہیں اور اسپیشلی صبح کو جا کر دعا کرتے ہیں، اور کئی چرچز ایسے ہیں جہاں پر تینوں وقت دعا کی جاتی ہے، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے مقرر ہے، یہ کسی انسان نے نہیں کیا، یہ خداوند کا حکم ہے اور ہمیں اس کے حکم کو ماننا چاہیے۔ اور خداوند نے 7ویں دن کو برکت دی، کیونکہ خداوند اس دن فارغ ہوئے تھے اور کہا کہ اب میں آرام کروں گا، اور خدا نے آدم اور ہوا کو بھی آرام کرنے کا حکم دیا، اور پھر خداوند نے اس کو پاک ٹھہرایا۔ اور یہ خداوند کا چوتھا حکم بھی ہے کہ تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب باغ دن کے اندر آدم اور ہوا بہت خوش رہتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جن کی خوشی کے اندر داخل ہو سکتی، خلل ڈال سکتی ہے۔ البتہ اب جانتے ہیں ایک اور ایسی مخلوق موجود تھی جو خدا کی ساری بنائی ہوئی کائنات کے بگاڑ کے سازش میں رہتی تھی ہر وقت، کہ کسی نہ کسی طرح میں اس چیز کو تباہ کر دوں، یہ جو خوشی ہے یہ جاتی رہے اور میرا اختیار یہاں پر ہو جائے۔ تو واچرز میں بات کر رہا ہوں دشمن ابلیس کی، جو ساری خوبصورت، دلکش اور انسان کی آنکھوں کو اچھی لگنے والی دل فریب چیزوں سے نفرت کرتا تھا اور دعوت رکھتا تھا، کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی سے نکالا ہوا تھا۔ اور اس نے کیا کیا کہ باغ عدن کے اندر ایک ایسا جاندار موجود تھا، سانپ، جو تمام دستی جانوروں اور چوپایوں میں چلاک، مکار اور نہایت فریبی تھا۔ سانپ نے اس کا استعمال دشمن نے اس کا سانپ کا استعمال کیا تاکہ آگے بڑھ کر میں اس کا استعمال کر سکوں اور اس کے اندر جا کر میں خدا کی تخلیق کے اندر بگاڑ پیدا کروں۔ کیا ہوا کہ ہوا اپنے کاموں کے اندر بزی تھی، تو ایک دن شیطان سانپ کے روپ میں آ کر ہوا سے آہستہ آہستہ ان کے پاس آتا اور آ کر کہتا ہے کہ کیا خداوند نے واقعی تم سے کہا ہے کہ درخت کے خوبصورت پھلوں میں سے کسی پھل کو نہ کھانا، اس پورے باغ کے اندر جتنے بھی درخت ہیں کسی کا پھل نہ کھانا؟ تو ہوا نے جواب میں ان سے کہا ہرگز نہیں، ہم جو پھل چاہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں حکم دیا۔ سانپ اس درخت کے جو باغ کے بیچ میں تھا ان کو اس کے پاس لے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ کیا اس درخت کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ تو ہوا ان کو آگے سے کہتی ہیں جی نہیں، کیونکہ خداوند نے اسی کے بارے میں منع کیا کہ اگر ہم یہ کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ سانپ نے آہستہ آہستہ ان کو سسارتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بات سچ نہیں ہے، خدا جانتا ہے کہ اگر یہ پھل کھاؤ گے تو خدا کی مانند عقل مند اور ہوشیار ہو جاؤ گے، اسی لیے اس نے تمہیں یہ پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ ہوا ممنوعہ درخت پر گچھوں میں لٹکتا ہوا اور رسیلا اور لذیذ اور دل فریب اور آنکھوں کو اچھا لگنے والا پھل دیکھا اور تصور کیا کہ اگر یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے تو کھانے میں کتنا مزیدار ہوگا۔ اور سانپ نے بھی آگے سے ان کو پریشر اپ کیا اور کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، جب تم اس کو کھاؤ گی تو تم سمجھدار ہو جاؤ گی اور خوبصورت ہو جاؤ گی، عقل مند ہو جاؤ گی، عمدہ باتیں کرو گی اور خداوند کی طرح بن جاؤ گی۔ پھر اس نے پکا ارادہ کر لیا اور جلدی سے آزمائش کرنے والے پھلوں میں سے ایک پھل توڑ لیا، کیونکہ اب وہ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اس نے اس پھل میں سے کچھ کھایا اور جا کر آدم کو بھی دیا کہ وہ کھا لے۔
لیکن وہ دونوں اپنے آپ کو عقل مند اور ہوشیار محسوس کرنے کی بجائے شرمندہ ہونے لگے۔ انہوں نے عاقل اور محبت کرنے والے خدا کی نافرمانی کی جو ان کا خالق اور دوست تھا۔ شام ہوئی تو وہ خداوند سے ملنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ وہ شرمندہ تھے کیونکہ انہوں نے خداوند کا حکم توڑا تھا۔ انہوں نے بڑے بڑے پتے توڑ کر اپنے بدن کو ڈھانکنے کی کوشش کی، پھر چپکے سے جھاڑیوں میں جا چھپے، اور پھر جب وہ چھپ جاتے ہیں تو شام کے وقت خداوند ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور خداوند آواز دیتے ہیں ان کو کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ اس کے بعد آدم چھپا ہوتا ہے، پھر اسے رہا نہیں جاتا اور وہ باہر آتا ہے اور آ کر خداوند کو جواب دیتا ہے کہ میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اور خداوند ان سے کہتے ہیں کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا اسے نہ کھانا؟ آدم نے اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا۔ اگر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا تو خداوند اس کو ضرور معاف کر دیتے، کیونکہ خداوند ان کو بنانے والے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کا اقرار نہیں کیا۔ اور آج ہم بھی ایسا ہی کرتے، اگر ہم کوئی گناہ کریں تو اس پر پردہ ڈال دیں۔ تو عزیزو، آج جتنے بھی واچرز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس چیز کا استفادہ کیجیے، اس چیز کے ساتھ ایگری ہوں میرے ساتھ، اور اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے، کیونکہ اگر آپ معافی مانگیں گے تو معافی ملے گی، ادروائز جیسے آدم اور حوا کا سلوک ہوا، آئندہ ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا۔ آدم نے اپنے جرم کا اقرار نہ کیا، بلکہ خداوند کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا اور کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے کا حکم دیا، اس لیے میں نے کھا۔ تب خداوند نے عورت سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کیا، کس کے کہنے پر کیا؟ اور وہ عورت یعنی ہوا نے بھی آگے سے سانپ کے اوپر سارا کچھ پھینک دیا کہ جی مجھے تو سانپ نے بہلایا تھا، اور اگر ہوا اقرار کرتی تو شاید ہوا بھی بچ جاتی۔ خدا بڑی اداس نظروں سے اس قصوروار جوڑے کو دیر تک دیکھتے رہے۔ خدا نے باری باری پھر ان دونوں سے کہا کہ میری نافرمانی کر کے تم نے اس خوبصورت دنیا کو بگاڑ دیا، بالکل خراب کر دیا۔ اب پھولوں اور فصلوں کے بیچ میں کانٹے دار جڑی بوٹیاں اگا کریں گی، تمہیں سخت اور تھکا دینے والی محنت کرنا پڑے گی۔ یہ سزا تھی جو خداوند نے آدم کو سنائی۔ پھر خداوند نے ہوا کو سزا سنائی کہ تیرے درد حمل کو بہت بڑھا دوں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ خداوند نے دونوں کو سزا سنائی اور ان کو باغ عدن سے نکال دیا۔ اب باری آتی ہے سانپ کی۔ اب سانپ کو خداوند نے سزا سنائی۔ وہ سزا یہ تھی کہ تو تمام دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر جب یہ سارا واقعہ پیش ہو جاتا، خداوند ان کو ان کی سزائیں سنا دیتے ہیں۔ تو خداوند آدم اور حوا کو ان کو چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہناتے ہیں، اور خداوند کہتے ہیں کہ دیکھو انسان نیک و بدی کی پہچان میں ہم سے ان ایک کی مانند ہو گیا ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے، اور آدم اور حوا غمناک اور پشیمان دل کے ساتھ باغ عدن سے نکل گئے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ زندگی کے درخت کی راہ میں حفاظت کریں، اور اس طرح جنت سے محرومی ان کو حاصل ہوئی۔ تھینکس فار واچنگ۔ یہ تھی آج کی ببلیکل بات کہ کس طرح انسان کی اور خدا کی ناراضگی پیدا ہوئی۔ تو ہم بھی اسی طرح غلطی خطائیاں کر جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے، کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ خداوند نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے، اپنی پسلی میں نیزہ لگوایا ہے، ایک کم 40 کوڑے کھائے ہیں۔ اور اب سوچیے اس ماں کا کیا حال ہوگا جو اپنے بیٹے کو اس طرح تڑپتا دیکھ رہی ہے، اور اس باپ کا کہ وہ کتنا غم زدہ ہوگا، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کہ جس کا بیٹا صلیب پر قربان ہوا، وہ ہے بھی بے ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہم گنہگار ہونے کے باوجود خدا کے سامنے نظریں اونچی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے۔ تو آج اس چیز کے
پر عمل کیجئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے. اور جتنے بھی واچز دیکھ رہے ہیں، خداوند آپ سب کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے تاکہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے. سو تھینکس فار واچنگ. خداوند آپ سب کو برکت دے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہم اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں بھی اس کے وسیلہ سے فائدہ حاصل کرنے والے بن سکیں. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے فیس بک پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. میں آئندہ آنے والے دنوں میں اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا تاکہ آپ برکت حاصل کر سکے اور آپ خداوند کی نجات کو دیکھنے والے بن سکے. سو کیپ واچنگ نیو یروشلم چرچ. خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے. اسٹے بلیسڈ. آمین.